بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع ہے ریسرچ انسٹرومنٹس اینڈ ٹیکنیکس، اور اس میں سب ٹاپک ہے ایلیٹس انٹرویو. یہ لیکچر 3 ہے سیریز 4 کا. تو جیسا کہ ہم نے پہلے آپ سے ڈسکس کیا کہ میجر انسٹرومنٹس جو ہیں وہ کویسچنر ہے، ایلیٹ انٹرویوز ہیں، آبزرویشن ٹیکنیکس ہیں، ڈسکورس انالیسز ہے، کنٹینٹ ہے اور ٹیسٹ ہے. تو آج ہم جو تفصیل سے گفتگو کریں گے وہ ایلیٹ انٹرویو پہ ہے. یہ ٹیبل آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو آپ دیکھیں. تو یہ 4 اہم اس کے پہلو ہیں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے کس آدمی کو انٹرویو کرنا ہے، آپ کی ٹارگٹ پاپولیشن کیا ہے، آپ کا پاپولیشن فریم کیا ہے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جس کو آپ نے انٹرویو کرنا ہے اس کو کیسے انٹرویو کرنا ہے، اس تک آپ نے رسائی کیسے حاصل کرنی ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ نے جو انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا میتھڈ ہے وہ کیا ہوگا. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ نے ٹارگٹ پاپولیشن بھی بنا لی، کسی کو ایکسیس بھی کر لیا، انٹرویو بھی آپ نے کنڈکٹ کر لیا، تو اس کو پھر انالائز کس طرح کرنا ہے، اس کے کیا طریقے ہیں. ایکچولی انٹرویو جو ہے وہ سب سے بہترین ٹیکنیک ہے پولیٹیکل سائنٹسٹ کے پاس، جس کے ذریعے سے وہ انفارمیشن obtain کرتا ہے. ایکچولی ہماری سوسائٹیز میں ہی نہیں بلکہ ڈیولپ سوسائٹیز میں بھی فیصلے مختلف جگہ پہ ہو رہے ہوتے ہیں. عام پبلک میں اہم فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے. پالیسی میکرز، پالیٹیشنز، اسٹیٹس مین، انٹلیکچوئلز، یہ مختلف انداز سے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں اپنا اہم رول ادا کر رہے ہوتے ہیں. مثلا بجٹ اگر بن رہا ہے تو بجٹ کا عام پبلک سے بہت سی چیزوں کے بارے میں انہیں معلومات نہیں ہوتی، لیکن بجٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اس کو بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اس کے بارے میں صحیح معلومات ہوتی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرویو کا ذریعہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک اپروپریٹ شخص تک، رسپونڈنٹ تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس میں ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ سے مل رہے ہیں، اس ٹاپک کے ایکسپرٹ سے مل رہے ہیں جو جس ٹاپک پہ ہم تحقیق و تجسس کے عمل میں داخل ہیں. مثال کے طور پر ہم پاکستان کے بجٹ کا جائزہ لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو اکانومسٹ ہیں، پاکستان کی بجٹ کے بنانے میں مصروف عمل ہیں، اور وہ لوگ جو جن کا اکنامکس سے تعلق ہے، ان تمام لوگوں کی ایک لسٹ کے بعد ہمارا ایک بہترین، ان کے انٹرویو کے بعد ہمارے پاس بہترین پکچر آئے گی اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اس بجٹ کی فارمولیشن یا اس کے پیچھے آبجیکٹیوز کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم نے اس کو کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4 مختلف پہلو ہیں، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ ہم نے کس سے انٹرویو لینا ہے. یقیناً آپ کی ٹارگٹ پاپولیشن کیا ہے، پاپولیشن فریم کیا ہے. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاپولیشن فریم میں اگر ہم نے جنرل ریسرچ کرنی ہو اور الیکشنز پہ ہو تو الیکٹورل رجسٹر ہمارا اہم کام کرے گا، لیکن انٹرویو میں اس قسم کا معاملہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم لوکل گورنمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، لوکل گورننس پہ کام کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں لوکل گورننس سے متعلق آفیشیل، لوکل گورننس سے متعلق لوکل پالیٹیشنز جو مختلف عہدوں پر قائم رہے ہوں، اور اکیڈمیشنز. اس کے ساتھ ہی جرنلسٹ بھی اس میں آ سکتے ہیں. ان کی ایک ہم لسٹ مرتب کریں گے
جن کے پاس سے ہم صحیح طریقے سے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ میئرز ہو گئے جی سارے، چیئرمینز ہو گئے، ڈپٹی میئرز ہو گئے، اس میں سے اپوزیشن کاؤنسلر جو لیڈر ہے وہ ہو گئے. تو اس طریقے سے ہم اپنا ٹارگٹ، اپنے جو ہمارا ریسرچ کا آبجیکٹو ہوگا، پرپز ہوگا، اس کے مطابق ہم اس کو تیار کریں گے. اب دوسرا مرحلہ ہے کہ ان تک ہماری رسائی کیسے ہو. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، ہاؤ دے کوڈ بی ایکسیسڈ. کیونکہ اس میں دو قسم کے مسائل پیش آتے ہیں کہ جو بہترین لوگ ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں اور ٹائم دینے سے گریزاں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات گورنمنٹ آفیشیل جو ہیں وہ بھی انٹرویو دینے سے گریز کرتے ہیں. مثلا یو ایس ایس آر میں ایک عرصہ تک جو ہے انٹرویو دینے پر پابندی تھی، ان سے وہ کوئی ممکن نہیں تھا. تو ہم نے اس کے لیے ان کو کیسے اپروچ کرنا ہے، اس کے بہترین طریقے تلاش کرنے ہیں، تعلقات ہیں، ان کو اس کے لیے مائل کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہم کریں گے. اب اس کے بعد تیسرا ہے میتھڈ ٹو کنڈکٹ دا انٹرویو. ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں انٹرویو، سٹرکچرڈ انٹرویو ہے، سیمی سٹرکچرڈ انٹرویو ہے. جہاں تک انٹرویو کا تعلق، ایلیٹ انٹرویو کا تعلق ہے، یہاں پہ سٹرکچرڈ انٹرویو کی نسبت سیمی سٹرکچرڈ انٹرویو جو ہیں وہ زیادہ مناسب محسوس ہوتے ہیں. تو انٹرویو میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا انٹرویو نالجبل ہونا چاہیے. سب سے پہلے جس موضوع پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، جو آپ انٹرویو لے رہے ہیں، اس موضوع پہ آپ پورے طور پر تیار ہوں، اس کے بارے میں آپ گہرائی سے جانتے ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کے پاس خود اس کے بارے میں نالج نہیں ہوگا، نہ تو آپ سوال انیشیٹ کر سکیں گے اور نہ ہی انٹرویو دینے والے کو، رسپانڈنٹ کو مطمئن کریں گا، نہ وہ آپ کی گفتگو سے مطمئن ہوگا. اگر آپ اس کے ساتھ صحیح انٹریکٹ کر رہے ہیں اور وہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ شخص اس بارے میں ایک ریزنیبل نالج رکھتا ہے اور اس کے نالج میں بھی اس سے اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ یقیناً آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا اور آپ کو صحیح طریقے سے انٹرویو دے گا، فائدہ مند ہوگا. اور اس کے بعد ریسرچر کے پاس ٹاپکس اور کویسچن کی لسٹ ہونی چاہیے. جو ٹاپک وہ کور کرنا چاہتا ہے اور جو کویسچن ہے اس کی لسٹ اس کے پاس موجود ہونی چاہیے. اور اس میں یہ بھی اسے دیکھنا ہے کہ بعض اوقات انٹرویو دینے والے سے کئی ایسی چیزیں نہیں نکل آتی ہیں جن کے اوپر اسے اسی وقت سوال بنا کے اس کا پوچھ لینا چاہیے. اور اس میں سوال جو ہے، ٹاپکس جو ہیں، ان کی پریورٹیز ہونی چاہیے تاکہ آپ وقت پہ اسے کور کر سکیں. بعض اوقات وقت کم ہوتا ہے تو آپ ادھر ادھر کے سوالوں میں لگے رہیں اور جو آپ کے مین پریورٹی کویسچنز ہیں وہ رہ جائیں، تو اس سے آپ کی تحقیق کا عمل جو ہے متاثر ہو سکتا ہے. پریورٹیز آپ کی ہوں کہ کس طریقے سے میں نے کرنا ہے. اور کویسچن جو ہے وہ کلاسیفائڈ ہوں اور ضروری سوال ہی کیے جائیں اور ڈیزائربل سوال کیے جائیں. ایسا سوال جس کا جواب آپ کو نیٹ سے یا اور جگہ سے مل سکتا ہے، اس سوال کو اس شخص سے نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے قیمتی وقت سے وہ جواب جو کہیں اور سے نہیں آپ کو مل سکتی، وہ معلومات جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی، وہ ایویڈنسز جو کہیں اور سے نہیں مل سکتی، آپ ان کے اوپر اس میں زیادہ توجہ دیں گے. اور کوالیٹیٹو انٹرویو جو ہے اس کی اہم چیز یہ ہے کہ آپ اس کو کیئرفلی سن رہے ہوں، انٹرپریٹ کر رہے ہوں، اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں اور اس کے لفظوں کی شیپ کو اور اس کی ادائیگی کی بنیاد پر آپ آبزرو بھی کر رہے ہوں. تو یہ ایک کوالیٹیٹو انٹرویو کی خوبی ہے. اور یہ انٹرویور جو ہے اگر آپ سے کہتا ہے نیو ٹاپک آتے ہیں انہیں آپ دیکھیں گے. اس میں ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ سلائیڈ میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، کہ اگر رسپونڈنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہے آپ کا کویسچنر جو ہے، آپ کا انٹرویو کا
جو فریم ورک ہے تو آپ اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. اس طریقے سے اعتماد بھی اور اس کو تیاری کے ساتھ جواب دینے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. اب یہ تینوں کام ہم نے کر لیے، ہم نے اس کو ایکسیس بھی کر لیا، اس تک پہنچ بھی گئے، انٹرویو کنڈکٹ بھی ہو گیا. تو یہ آخری مرحلہ، لیکن یہ نہایت اہم مرحلہ ہے کہ اس رزلٹ کو ہم نے انالائز کرنا ہے. اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو ہی انٹرویو ختم ہو، ریسرچر فوری طور پر جو نوٹس لیے ہیں، جو اس نے ویڈیوز لیے ہیں، جو اس نے وہاں سے ٹیپ کیا ہے، ان تمام کو فوری طور پر جو ہے وہ چیک کریں. اور اس میں اگر کوئی چیز ایمبیگوس ہے، مبہم ہے، تو اس کو فوری طور پر وہ ری تھاٹ کرے، چیک بھی کر سکتا ہے اور اس کو یاد بھی آ سکتی ہے، تاکہ بعد میں وہ معاملات الجھے ہوئے نہ رہیں. اور دوسرے نمبر پر فوری اس کے اوپر عمل کرنے سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کوئی اس میں سے اہم سوال رہ گئے ہیں، کوئی ٹاپک مس ہو گیا ہے، جو ان سوالوں سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس پہلو پہ بھی سوال ہونے چاہیے، تو آنے والے انٹرویو میں آپ اس کو اس میں شامل کر لیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم کوڈ ڈیٹا کو، کیونکہ یہ آپ کا سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہوں گے تو اس میں نئی چیزیں آئیں گی، تو آپ ڈیٹا کو کوڈ کریں اور کوڈنگ کے بعد آپ اس کو، اور بڑی آسان کوڈنگ ہونی چاہیے، اور اس میں آپ کمپیوٹر پروگرام بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم یہ جو سٹرکچر، پھر اس میں ایک سٹرکچر انٹرویو ہے، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. تو سٹرکچر انٹرویوز میں ہمارے آتی ہے شیڈولنگ، آتی ہے پریپیرنگ دی انوائرمنٹ، آتی ہے رائٹنگ اینڈ سیکوینسنگ دی کویسچن ہے، پریپیرنگ ریکارڈنگ سسٹم ہے، چیک لسٹ ہے، ریکارڈنگ ڈیوائسز ہیں. یہ کچھ چیزیں ہم اوپر کر چکے ہیں. یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں جن کا ہم نے خیال کرنا ہے. انسٹرکچرڈ انٹرویو میں بھی ہمیں شیڈولنگ بھی کرنی پڑے گی، پریپیرنگ انوائرمنٹ کو پریپیئر کرنا ہوگا، اور ریکارڈنگ سسٹم کو ہمیں کرنا ہوگا. تو یہ جو انوائرمنٹ پریپیئر کرنا ہے، یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے. انتہائی اہم چیز جو ہے وہ آپ کی انوائرمنٹ کو پریپیئر کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ ہم اس کا اب تیسرا آبزرویشن کے بارے میں کریں گے. تھینک یو ویری مچ.